اس کی تحقیقات کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ جو غیر ضروری طور پر درآمد کی گئی گندم والا معاملہ ہے جو بڑا زیر بحث رہا، اس کا نوٹس لے لیا ہے، بلکہ نوٹس نہیں لیا، کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گندم کی خریداری پر حکومت اور کسانوں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ نہ تو حکومت نے خریداری ٹارگٹ دیا اور نہ ہی باردانہ کسانوں تک پہنچا۔ کسان بھی ڈٹ گئے، گندم ضرور بیچیں گے لیکن پوری قیمت پر۔ حکومت نے نمی کا بہانہ بنا کر ابھی تک کسانوں کو باردانہ ہی نہیں جاری کیا۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن یہاں پر بھی حالات اس سے اب مختلف نظر نہیں آ رہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کرتے ہیں انڈین کسانوں کی، انڈیا کے کسانوں کے ساتھ بڑا مودی صاحب نے ظلم کر دیا، یہ کر دیا، ان کی پٹائی کر دی، فلاں کر دی۔ لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان زرعی ملک ہے اور زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان حکمرانوں نے، ان کی مس مینجمنٹ نے اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ آج اس ملک کا کسان گندم کاٹ کر کھلے آسمان کے نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو سرکاری باردانہ مل جائے یا اس کو سرکاری امدادی قیمت گندم کی جو پچھلے سال کے برابر رکھی گئی ہے 3,900 روپے، حالانکہ ہمارے خرچے اس سال 1.5 گنا سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ 3,500 روپے والی یوریا میرے کسان نے، میرے کاشتکار نے لائنوں میں لگ کے 5,500 روپے میں خریدی۔ بجلی کے وہ بل جو پہلے لاکھ سے 1.5 لاکھ آتے تھے، 6 7 لاکھ روپیہ بھرے۔ ڈی اے پی 14 سے 15,000 کی خریدی، تقریباً 300 روپے لیٹر ڈیزل چلایا۔ اس سب کے باوجود تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ فی ایکڑ گندم کے اوپر خرچہ کر کے اس ملک کو خود کفیل کیا۔ چوہدری صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ یہ بالکل بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جب سستی گندم یہاں امپورٹ کی، آپ کی گندم پڑی رہ گئی اور ملرز جو ہیں وہ امپورٹڈ سستی گندم اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح ہم نے سٹیل مل تباہ کی تھی، اسی طرح یہ ساری کہانی۔ اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ آپ کسان اتحاد کے چیئرمین ہیں، کوئی پارٹی چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا سرکار تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے کل کہہ دیا کہ ہم گندم نہیں اٹھائیں گے، تو کیا کوئی آپ کی پولیٹیکل ان پارٹیوں میں بھی کچھ سے ہے کہ آپ کی ان مطالبات کو، آپ کی اس دکھ درد کو کوئی یعنی دے رہا ہے موقع، یا یہ آپ کی اپنی سٹرگل ہے؟ اور اگر اپنی ہے تو آپ کا لائے عمل کیا ہے اپنے حقوق کے لیے؟ ہماری یہ ٹوٹل اپنی سٹرگل ہے۔ ہم نہ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار ہیں، نہ ہم اپنی جینوین کاز کو سیاسی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ آپ کو یہ بات آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ حتیٰ کہ اس ٹائم حکمران جماعت کے ایم این ایز، ایم پی ایز جو کہ اس قوم کی نبض کو سمجھتے ہیں، جو کہ جینوین اسمبلیوں کے اندر آئے ہیں، جینوین ووٹوں سے آئے ہیں، وہ اس عوام کے غم و غصے کو سمجھ رہے ہیں اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، ارباب اختیار سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قوم کی، اس کسان کی اس تکلیف کو سمجھا جائے۔ یہ تحقیقات کی منظوری دے دی ہے کہ جی وہ کون سا بڑا معاشی فلسفر تھا جس ملک میں گندم کی بمپر کراپ ہونے کی پریڈکشن پیش گوئی دیکھ کر بھی غیر ضروری طور پر یوکرین سے گندم درآمد کرنے کا اہتمام کیا۔ اب چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اس کی پراپر جو تحقیقات ہیں اس کی منظوری دی ہے، تو اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، اور میرے خیال سے ہو جائے گا، اگر ہونا تو چاہیے۔ اچھا، ممبر جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے میاں مشتاق صاحب، وہ تحقیقات مکمل کر کے پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ پیش کریں گے۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ جی جو میاں مشتاق صاحب ہیں ان کی ایف پی ایس سی میں 13 مہینے سروس باقی رہتی ہے، تقریباً 1 سال، اور یہ ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے گریڈ 22 کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ اچھا، اب دوسری جو تحقیقات کا فیصلہ جو کیا گیا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، میرے خیال سے بہترین اور اچھا اقدام ہے، اس پہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اچھا، میں مشورہ دینا چاہوں گی جناب وزیر اعظم صاحب، اب آپ اس معاملے پر خود نظر رکھیں اور جلد سے جلد اس کو انجام تک پہنچا دیں، یہ نہ ہو کہ لٹکا رہے۔ اور مخالفین، ظاہری بات ہے وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم دور میں اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے پروگرام میں
یہ 2 دن پہلے دانیال عزیز صاحب ایک دعویٰ کر چکے ہیں, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, پرسوں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, کہ جس میٹنگ میں یہ منظوری دی گئی تھی وہ اس میں خود موجود تھے, اور ان کے مطابق یہ جو فیصلہ تھا دانیال عزیز صاحب کے مطابق وہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا. لیکن اب تک اس کی جو حیثیت ہے صرف ایک الزام کی ہے. ظاہری بات ہے جب تک ثابت نہیں ہوتا الزام ہوتا ہے, پھر تحقیقات ہوتی ہیں, تحقیقات ہوں گی, پھر ہی سچ سامنے آئے گا, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ زراعت دشمن, کسان دشمن یہ فیصلہ آخر کیا کس نے تھا اور کیوں کیا تھا. اور اسحاق ڈار صاحب کو تو شہباز شریف صاحب ڈیپٹی وزیر اعظم بنا چکے ہیں. دوسری جانب گندم کی جو سرکاری خریداری ہے وہ نہ ہونے پر کسان جو ہیں آپ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, سراپا احتجاج ہیں. اور خبر یہ ہے کہ گندم کی جو خریداری ہے اس کے معاملے پر پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان معاملات طے نہیں پا سکے ہیں. صوبائی محکمہ زراعت کا یہ بتانا ہے, ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے کسانوں کو یہ جو کسان کارڈ ہے اس کے ذریعے چند دن بعد امداد دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. لیکن سوال ایک ہے کہ کیا یہ امداد کسانوں کی تکلیفوں کا, کسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کافی بھی ہوگی؟ فلور ملز, سیڈ ملز اور آڑتی دعائیں کر رہے ہیں کہ حکومت اور کسانوں میں معاملات نہ ہی طے پائیں اور یہ لوگ کسانوں کا خوب استحصال کر سکیں. اب پنجاب حکومت نے گندم کی جو امدادی قیمت ہے اس کو 3900 کے قریب مقرر کر دی ہے, 3900 کے قریب تقریباً. لیکن مافیا جو ہے وہ کسانوں میں افواہیں پھیلا کر, باقاعدہ رومرز پھیلائی جا رہی ہیں, انہیں آنے والے وقت سے ڈرایا جا رہا ہے اور ڈرا کر کم سے کم قیمت پر گندم کی خریداری کی کر رہا ہے. اب ایسے میں پنجاب حکومت کو کسانوں کی جو مدد ہے اس کے لیے فوری فیصلہ کرنا چاہیے, وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے, تاکہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے جو کسان ہیں ان کی گرفتاریاں, اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق احتجاج کے دوران پنجاب بھر میں تقریباً 1000 سے زیادہ کسانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑے تعداد میں گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, اور پولیس کی طرف سے کسانوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا, اور یہ میرے خیال سے بہت ہی قابل افسوس ہے. پاکستان کسان اتحاد نے جو حکومت کی بے حسی کہہ لیں, اسی بے حسی کے خلاف جمعرات سے تمام جو اضلاع ہیں ان میں مظاہروں کا اعلان کیا ہے. اور اب یقینی طور پہ کسان جو ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے مویشی اور گندم سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کریں گے. اب سچی بات یہ کہ جو یہ محنت کش ہیں, ملک کو اناج پیدا کر کے دینے والے, یہ کریں بھی تو کیا کریں, ان کے پاس آپ بتائیں آپ نے آپشن کیا چھوڑی ہے؟ کہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے بیچاروں کے ساتھ. ان کو ابھی میں جسٹ اگر آپ کو میں ابھی بتاؤں کہ ابھی کی کنڈیشن کیا ہے, صرف میں ابھی آپ کو بتاؤں ابھی کی کنڈیشن کیا ہے, تو پورے پنجاب اور اسلام آباد اور اس کے جتنے علاقے ہیں, یہاں ایون سندھ میں بھی آئی تھنک میجورٹی ایریاز کے اندر بارش ہو کے ساری کسانوں کی فصل تباہ ہو گئی ہے, ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ پرائز دو 3900 کی. حکومت کیا کر رہی ہے کہ حکومت پہلے خریدنا چاہ رہی تھی, پھر خریدی نہیں, اور وہ پرائز جو دے رہے ہیں وہ تقریباً 2800 سے 3000 روپے پر من جو آئی تھنک اسے بولتے ہیں. اینڈ دین مطلب حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سپورٹ پرائز دیں کچھ 4000 کے قریب, کئی لوگ کہہ رہے ہیں 5000 کے قریب دیں. اب ہوگا کیا, پنجاب سے سارے جو ہے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہے کہ بیچ میں جو مڈل مین آڑتی جسے بولتے ہیں وہ ایکسپلائٹر ہے, معاملات خراب کرتا ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن عام کسان جو ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے پاکستان میں کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ اللہ رکھے اس کرپشن سے. اس نے یہ کھوکھلا کر کے یہ چند بیوروکریٹ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں. ابھی یہ جو کیئر ٹیکر حکومت پاکستان میں آئی تھی, انہوں نے تقریباً 50 ویسلز یا 50 سے زیادہ جو ویسلز ہیں وہ تقریباً منگوائی ہیں یوکرائن سے گندم کی.